کیا ہوا عمران صاحب؟ کیپٹن شکیل نے قریب آ کر کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں ڈیوڈ صاحب ضرورت سے زیادہ تربیت یافتہ ہیں، اس لیے اس کے ذہن سے معلومات حاصل کرنے کے لیے انتہائی سخت ذہنی جدوجہد کرنا پڑی ہے۔ عمران نے آنکھیں کھول کر مسکراتے ہوئے کہا۔ معلومات آپ نے حاصل کر لی ہیں کیا؟ کیپٹن شکیل نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ معلومات حاصل کرنا ہی تھیں۔ اب جب تم نے خنجر وغیرہ کی موجودگی سے انکار کر دیا تو پھر مجبوراً مجھے IT یعنی آئیڈیاز ٹرانسفر تھرمامیٹر استعمال کرنا پڑا، لیکن ڈیوڈ تربیت یافتہ ذہن کا مالک ہے، اس لیے مجھے تمہیں کہنا پڑا کہ اس کے کان پکڑ لو۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ڈیوڈ کا ذہن حیرت میں مبتلا ہو کر اس کی توجیہات تلاش کرنے میں مصروف ہو گیا، اور میں نے اس کے ذہن سے رابطہ کر کے اس میں موجود اپنے مطلب کی تمام معلومات حاصل کر لیں۔ عمران نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا تو کیپٹن شکیل کی آنکھوں میں جیسے حیرت کا سمندر ٹھاٹھیں مارنے لگ گیا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیسی معلومات؟ ڈیوڈ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ محفوظ راستے کی تفصیلی معلومات، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جب کوئی محفوظ راستہ ہے ہی نہیں تو پھر کیسی معلومات؟ ڈیوڈ نے منہ بناتے ہوئے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا، اور پھر اس نے محفوظ راستے کی تفصیل اس طرح بتانا شروع کر دی جیسے وہ کئی سالوں سے اس راستے پر آتا جاتا رہا ہو۔ ڈیوڈ کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھٹی چلی جا رہی تھیں، جبکہ کیپٹن شکیل کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ ساتھ تفاخر کے تاثرات بھی نمایاں تھے۔ حیرت ہے عمران صاحب، اگر آپ اتنی آسانی سے سب کچھ معلوم کر سکتے ہیں تو پھر آپ خنجر سے نتنے کاٹنے اور پیشانی پر ابھر آنے والی رگ پر ضربیں لگا کر معلومات حاصل کرنے کا تکلف کیوں کرتے ہیں؟ کیپٹن شکیل نے کہا۔ اس عمل میں معلومات حاصل کرنے والے ذہن کو سب سے زیادہ محنت کرنا اور بوجھ اٹھانا پڑتا ہے، اور یہ بوجھ اس قدر زیادہ ہوتا ہے کہ کسی بھی لمحے معمولی سی غفلت سے لاشعور میں کریک پڑ سکتے ہیں، اور اس کے بعد وہ آدمی سڑکوں پر چٹکیاں بجاتا ہوا نظر آ سکتا ہے۔ عمران نے کہا۔ او واقعی، پھر تو یہ بہت بڑا رسک ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ہاں، اسی لیے تو سوائے مجبوری کے اسے اپنانے سے گریز کرتا ہوں۔ آج تو تم نے خنجر اور چھری کی موجودگی سے چونکہ انکار کیا تھا، اس لیے یہ طریقہ آزمانا پڑا۔ عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، اور اس کے اٹھتے ہی کیپٹن شکیل بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے آف کر دو اور اس کی رسیاں کھول دو تاکہ یہ معلوم نہ ہو سکے کہ اس سے ہم نے پوچھ گچھ کی ہے، عمران نے پاک ایشیائی زبان میں کہا، اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے میں ایک اردو ناول سارج ایجنسی، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 26 ہے۔ کرنل گورش ہیڈ کوارٹر میں اپنے آفس میں موجود تھا کہ میز پر پڑے ہوئے انٹرکام کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، کرنل گورش نے کہا۔ جوہن بول رہا ہوں، مشین روم سے۔ دوسری طرف سے ہیڈ کوارٹر کی مشینری کے انچارج جوہن کی آواز سنائی دی۔ کوئی خاص بات؟ کرنل گورش نے چونک کر پوچھا، کیونکہ جوہن سے اس کا کوئی رابطہ نہیں رہتا تھا۔ آپ کا خاص آدمی ڈیوڈ اپنے 2 ساتھیوں سمیت میرانہ گیا تھا، جوہن نے کہا تو کرنل گورش بے اختیار چونک پڑا۔ ہاں، مگر آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ وہ تو سیف وے سے گئے تھے، کرنل گورش نے کہا۔ سیف وے بھی ہماری نظروں میں رہتا ہے کرنل۔ بہرحال آپ نے جب انہیں سیف وے بھیجا تھا تو میں نے ڈیوڈ کو بلا کر اس سے معلومات لی تھیں، اور مجھے بھی آپ کا آئیڈیا پسند آیا تھا کہ اگر پاک ایشیائی ایجنٹوں کو میرانہ میں ہی ہلاک کر دیا جائے تو ہیڈ کوارٹر مکمل طور پر محفوظ ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں نے انہیں نہ صرف سیف وے سے جانے کی اجازت دے دی، بلکہ ان تینوں کے جسم میں ایسے آلات بھی نصب کر دیے کہ ان کے بارے میں معلومات کسی بھی وقت یہاں بیٹھے لی جا سکتی ہیں، جوہن نے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا سیف وے سے آنے جانے کے لیے آپ کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے؟ کرنل بارگ ہیڈ کوارٹر انچارج نے تو مجھے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا، کرنل گورش نے قدرے غصیلے لہجے میں کہا، کیونکہ جوہن کی باتوں سے اس کی انا کو ٹھیس پہنچی تھی۔ ایسا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ کسی بھی لمحے اس سیف وے سے غیر متعلقہ آدمی یہاں پہنچ سکتا ہے۔ بہرحال جو بات میں آپ کو بتانے جا رہا تھا وہ یہ ہے کہ آپ کے تینوں آدمیوں کو میرانہ میں ہلاک کر دیا گیا ہے۔ دوسری طرف سے جوہن نے کہا تو کرنل گورش اس طرح اچھل پڑا جیسے کرسی کے گدے میں موجود سپرنگوں نے اسے اچانک اوپر اچھال دیا ہو۔ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کرنل گورش نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔
یہاں مشین روم میں آ جائیں، میں آپ کو کنفرم کروا دیتا ہوں، دوسری طرف سے سخت لہجے میں کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو کرنل گورش نے بے اختیار رسیور کریڈل پر پٹخ دیا۔ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈیوڈ تو بے حد ہوشیار اور تجربے کار آدمی تھا، یہ کیسے ہو گیا؟ کرنل گورش نے خود کلامی کے سے انداز میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ مڑا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ مشین ہال میں داخل ہوا۔ جوہن ایک طرف شیشے کے بنے ہوئے کمرے میں بیٹھا تمام مشینری کو کنٹرول کرتا تھا، اس لیے کرنل گورش بھی اس شیشے والے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ آئیے کرنل، تشریف رکھیں، جوہن نے اٹھ کر کرنل گورش کا استقبال کرتے ہوئے کہا تو کرنل گورش کے ستے ہوئے چہرے پر نرمی اور مسکراہٹ کا تاثر ابھر آیا۔ کیا تم نے جو کچھ کہا ہے وہ واقعی درست ہے؟ کرنل گورش نے ساتھ پڑی ہوئی خالی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ آپ خود دیکھ لیجئے، جوہن نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے سامنے موجود مشین کے مختلف بٹن پریس کرنے شروع کر دیے۔ مشین کے اوپر بنی ہوئی سکرین پر جھماکے سے ہونے لگے اور پھر اس پر ایک بڑے ہال نما کمرے کا منظر ابھر آیا۔ یہ دیکھیے ڈیوڈ کی لاش، جوہن نے کہا، اور ایک بٹن پریس کیا تو ڈیوڈ کی لاش کا کلوز اپ نظر آنے لگا۔ اس کی لاش کرسی کے قریب فرش پر پڑی تھی اور اس کے سینے میں گولیاں ماری گئی تھیں۔ اوہ، کیا یہ اصل ڈیوڈ ہے؟ کرنل گورش نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، کیونکہ اس کے جسم میں وہ آلہ موجود ہے جس کی مدد سے ہم یہاں بیٹھے اسے چیک کر رہے ہیں، جوہن نے کہا۔ ویری بیڈ نیوز، یہ سب کیسے ہوا؟ کس نے کیا؟ کرنل گورش نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ یہ سب معلوم ہو سکتا ہے اگر آپ چاہیں تو، جوہن نے کہا تو کرنل گورش بے اختیار چونک پڑا۔ وہ کیسے؟ کیا واقعی؟ کرنل گورش نے تیز لہجے میں کہا، ہاں، اس آلے میں ایک ایسی خصوصیت بھی ہے، آلہ ساتھ ساتھ ماحول کی تصویر کشی کے علاوہ ہونے والی گفتگو بھی ریکارڈ کرتا ہے۔ یہ آلہ انسانی دل کی دھڑکن سے چلتا ہے اور جیسے ہی آدمی مرتا ہے یہ آلہ بھی بند ہو جاتا ہے، لیکن بند ہونے کے بعد اس کے اندر گزشتہ 10 منٹ کی ریکارڈنگ باقی رہ جاتی ہے، ورنہ ساتھ ساتھ ڈیلیٹ ہوتی جاتی ہے۔ اس لیے آخری 10 منٹ کی ریکارڈنگ اور فلم آپ کو دکھائی جا سکتی ہے، جوہن نے کہا۔ اوہ ویری گڈ، یہ تو بہت اچھا اور مفید آلہ ہے، جلدی دکھاؤ، کرنل گورش نے مسرت بھرے لہجے میں کہا تو جوہن نے آگے کی طرف جھک کر مشین کو آپریٹ کرنا شروع کر دیا۔ سکرین پر ایک بار پھر جھماکے نظر آنے شروع ہو گئے اور پھر چند لمحوں بعد سکرین پر ایک منظر ابھر آیا۔ گو یہ منظر پوری طرح واضح نہیں تھا، بلکہ یوں لگ رہا تھا جیسے منظر پر ہلکی سی دھند چھائی ہوئی ہو، لیکن اس کے باوجود منظر بہرحال واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔ اس منظر کے مطابق ڈیوڈ کرسی پر رسی سے بندھا ہوا بیٹھا تھا، ایک آدمی اس پر عقب سے جھکا ہوا تھا اور اس نے ڈیوڈ کے دونوں کان پکڑے ہوئے تھے، جبکہ سامنے ایک آدمی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، اور ڈیوڈ اور سامنے کرسی پر بیٹھا ہوا آدمی ایک دوسرے کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ پھر کرسی پر بیٹھے ہوئے آدمی نے یکلخت ایک جھٹکے سے سر ایک طرف ہٹایا۔ کرنل گورش اور جوہن دونوں ہی حیرت بھرے انداز میں یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ پھر کان پکڑنے والا آدمی ڈیوڈ کے کان چھوڑ کر سامنے بیٹھے آدمی کے قریب آ کر ایک خالی کرسی پر بیٹھ گیا، اور پھر ان دونوں کے درمیان باتیں شروع ہوئیں تو کرنل گورش بے اختیار اچھل پڑا، کیونکہ دوسرے آدمی نے پہلے والے آدمی کو عمران کے نام سے پکارا تھا، اور پھر ان دونوں کے درمیان ہونے والی بات چیت سن کر کرنل گورش کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، لیکن وہ خاموش بیٹھا رہا۔ تھوڑی دیر بعد عمران اٹھ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ دوسرے آدمی نے جیب سے مشین پسٹل نکالا اور ڈیوڈ کے سینے پر گولیوں کی بارش کر دی، اور پھر ڈیوڈ کے ہلاک ہونے پر اس کی رسیاں کھول کر اس کی لاش کو گھسیٹ کر کرسی سے نیچے گرا دیا اور مڑ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا، اور اس کے ساتھ ہی جوہن نے مشین کے بٹن آف کر دیے اور سکرین تاریک ہو گئی۔ آپ نے دیکھ اور سن لیا سب کچھ؟ جوہن نے کہا۔ ہاں، اور اب ساری بات میری سمجھ میں آ گئی ہے۔ ڈیوڈ اپنے ساتھیوں سمیت کسی طرح عمران اور اس کے ساتھیوں کے قبضے میں آ گیا۔ عمران اس سے سیف وے کے بارے میں تفصیل جاننا چاہتا تھا، لیکن ڈیوڈ نے بتانے سے انکار کر دیا۔ اس عمران کے بقول اس نے ڈیوڈ کے ذہن سے سب کچھ معلوم کر لیا ہے اور پھر ڈیوڈ کو ہلاک کر دیا گیا، کرنل گورش نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کرنل گورش کہ اب وہ سیف وے سے ہیڈ کوارٹر آئیں گے، جوہن نے کہا۔ ہاں، اب یہ راستہ ہمیں بلاک کرنا ہوگا، کرنل گورش نے کہا۔ میرا خیال آپ سے مختلف ہے،
جوہن نے کہا تو کرنل گورش بے اختیار چونک پڑا۔ وہ کیا؟ کرنل گورش نے چونک کر کہا، میرا خیال ہے کہ آپ 0 پوائنٹ کے دونوں اطراف میں پکٹنگ کر لیں اور انہیں 0 پوائنٹ تک آنے دیں۔ جیسے ہی یہ اس وادی 0 پوائنٹ پر پہنچے، آپ اوپر سے دونوں اطراف سے ان پر فائر کھول دیں۔ اس طرح یہ یقینی طور پر ہلاک ہو جائیں گے۔ جوہن نے کہا، لیکن ہم جیسے ہی 0 پوائنٹ کے دونوں اطراف میں پہاڑیوں پر چڑھیں گے، وہاں پہلے سے فکسڈ آلات ہمیں ہلاک کر دیں گے۔ کرنل گورش نے منہ بناتے ہوئے کہا، ایک خاص وقت تک ان آلات کو تو میں آف کر سکتا ہوں، لیکن اس سے زیادہ اچھا اور طریقہ نہیں ہو سکتا۔ اس طرح وہ لازماً مارے جائیں گے۔ جوہن نے کہا، لیکن اس کے لیے چیف کرنل بارگ سے اجازت لینا پڑے گی۔ کرنل گورش نے کہا، میں ان سے بات کر چکا ہوں، یہ لیں، کر لیں بات۔ جوہن نے مشین کے نچلے حصے سے ایک مائک نکال کر کرنل گورش کی طرف بڑھا دیا۔ ہیلو چیف، میں کرنل گورش بول رہا ہوں۔ کرنل گورش نے کہا، یس کرنل، کیا جوہن نے آپ سے تفصیلی بات کر لی ہے؟ دوسری طرف سے سرد لہجے میں کہا گیا، یس کرنل، میں نے پوری تفصیل دیکھ بھی لی ہے اور سن بھی لی ہے، اور جوہن نے جو تجویز دی ہے وہ بھی سن لی ہے۔ کرنل گورش نے کہا، مجھے افسوس ہے کرنل گورش کہ آپ کے آدمیوں کو میرانہ میں ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اگر جوہن نے ان کے جسموں میں مخصوص آلے نصب نہ کیے ہوتے تو ہمیں معلوم ہی نہ ہو سکتا، اور پاک ایشیائی ایجنٹ اس سیف وے سے ہمارے سروں پر پہنچ جاتے۔ کرنل بارگ نے سرد لہجے میں کہا، یس سر، واقعی ایسا ہی تھا، لیکن میرے تو یہ تصور میں بھی نہ تھا کہ میرے انتہائی تجربے کار آدمی اس انداز میں مارے جائیں گے، اور جس انداز میں اس عمران کے بقول اس نے سیف وے کے بارے میں معلومات ڈیوڈ کے ذہن سے حاصل کی ہیں، میری سمجھ میں تو کوئی بات نہیں آئی۔ کرنل گورش نے کہا، آپ فی الحال یہ سمجھنے سمجھانے والا مسئلہ بعد میں اٹھا رکھیں۔ یہ پاک ایشیائی ایجنٹ انتہائی تیز رفتاری سے کام کرتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم سوچتے ہی رہ جائیں اور وہ سیف وے کے ذریعے ہمارے سروں پر پہنچ جائیں۔ جوہن سے مل کر پلاننگ کریں اور اس پر فوری عمل بھی کریں۔ کرنل بارگ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو کرنل گورش نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے مائک واپس جوہن کو دے دیا۔ اسے غصہ کرنل بارگ پر بھی آ رہا تھا، جس نے اس کی یہ کہہ کر توہین کی تھی کہ وہ جوہن سے مل کر پلاننگ کرے اور پھر اس پر عمل کرے، لیکن اس وقت وہ ڈیوڈ اور اس کے ساتھیوں کی وجہ سے مجبور تھا، ورنہ جوہن جیسے آدمی سے تو وہ بات کرنا بھی اپنی توہین سمجھتا تھا، کجا اس سے مشورہ کرتا۔ یہ دیکھیں کرنل صاحب، یہ ہے سیف وے، جوہن نے مشین کو آپریٹ کرتے ہوئے کہا، اور سکرین پر دور دور تک پھیلی ہوئی بنجر پہاڑیاں نظر آنے لگیں، جن میں سے سرخ رنگ کی لکیر ٹیڑھے انداز میں جلتی ہوئی آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ یہ لکیر مختلف پہاڑیوں کے درمیان موجود وادی میں سے گزر رہی تھی۔ یہ ہے 0 پوائنٹ، جوہن نے مشین کو آپریٹ کرتے ہوئے کہا، اور سکرین پر جھماکے سے منظر بدلا، اور پھر سکرین پر ایک منظر ابھر آیا۔ یہ 2 پہاڑیوں کے درمیان ایک تنگ سی وادی تھی۔ اگر آپ ان دونوں پہاڑیوں پر چھپ جائیں تو نیچے سے گزرنے والے یہ پاک ایشیائی مکھیوں کی طرح مارے جا سکتے ہیں۔ پہاڑیوں پر جو آلات نصب ہیں وہ میں آف کر دوں گا۔ جوہن نے کہا، کیا ان آلات کی مدد سے ان کا خاتمہ نہیں کیا جا سکتا؟ کرنل گورش نے کہا، نہیں، یہ آلات اس انداز میں سیٹ کیے گئے ہیں کہ سیف وے کو ٹارگٹ نہیں بنایا جا سکتا۔ جوہن نے کہا، لیکن اگر وہ پہاڑیوں پر چڑھ کر آ گئے تو پھر؟ کرنل گورش نے کہا، تو پھر میں یہاں بیٹھے بیٹھے انتہائی آسانی سے انہیں ہلاک کر دوں گا۔ میں یہاں بیٹھ کر سب کچھ دیکھتا رہوں گا۔ جوہن نے جواب دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں وہاں پہنچنے کے لیے ہیلی کاپٹر استعمال کرنا پڑے گا۔ کرنل گورش نے کہا، ہاں، آپ 11 افراد ہیں، 2 چکر لگا کر وہاں پہنچ سکتے ہیں۔ میں ہیلی کاپٹر کو ہٹ کرنے والے آلات کو آف کر دیتا ہوں۔ جوہن نے کہا تو کرنل گورش سر ہلاتا ہوا اٹھا، اور پھر شیشے کا دروازہ کھول کر وہ باہر ہال میں آ گیا۔ چند لمحوں بعد وہ اپنے آفس میں موجود تھا۔ گو جوہن سے وہ پلاننگ کر آیا تھا، لیکن اس کا ذہن اس پلاننگ پر آمادہ نہ ہو رہا تھا۔ اس کی چھٹی حس نہ جانے کیوں خطرے کی گھنٹی بجا رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، اور وہ اس گڑبڑ کو ٹریس کرنا چاہتا تھا، لیکن کوئی بات واضح ہو کر سامنے نہ آ رہی تھی۔ وہ کرسی پر بیٹھ گیا اور اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کا ذہن تیزی سے چل رہا تھا، مختلف خیالات یکے بعد دیگرے اس کے ذہن میں آ رہے تھے۔ پھر اچانک ایک خیال آیا تو وہ بے اختیار چونک پڑا، کہیں یہ اسے راستے سے ہٹانے کی سازش نہ ہو۔ یہ خیال کرنل گورش کے ذہن میں آیا تھا،
اور اسی خیال کے تحت وہ چونکا تھا۔ او واقعی جوہن اور کرنل بارگ کے درمیان سازش بھی ہو سکتی ہے۔ کرنل بارگ مجھے پسند نہیں کرتا اور جوہن یہاں اس کا ساتھی ہے، اس لیے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ 0 پوائنٹ کی پہاڑیوں پر ہمارے پہنچتے ہی وہ وہاں موجود آلات کو آپریٹ کر کے ہمیں ہلاک کر دے۔ کرنل گورش کا ذہن تیزی سے سوچ رہا تھا کہ اسی لمحے فون کی گھنٹی بج اٹھی اور کرنل گورش نے چونک کر آنکھیں کھولیں اور پھر ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، کرنل گورش نے کہا۔ میرانا سے رابرٹ بول رہا ہوں کرنل گورش۔ دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی تو کرنل گورش بے اختیار اچھل پڑا کیونکہ وہ رابرٹ کو نہ جانتا تھا۔ کون ہو تم؟ یہاں کا فون نمبر تمہیں کس نے دیا ہے؟ کرنل گورش نے چونک کر اور قدرے سخت لہجے میں کہا، میں میرانا کے ایک کلب میں سیکیورٹی انچارج ہوں۔ میں آپ کے آدمی ڈیوڈ کے ساتھ کافی عرصہ ایک ایکریمین ایجنسی میں کام کرتا رہا ہوں۔ میری ایک ٹانگ ایک حادثے میں ضائع ہو گئی تو مجھے ایجنسی سے فارغ کر دیا گیا، اور میرانا چونکہ میرا آبائی علاقہ ہے اس لیے میں یہاں آ گیا اور یہاں کے ایک کلب میں سیکیورٹی انچارج ہوں۔ ڈیوڈ جب بھی میرانا آتا تو مجھ سے ضرور ملتا۔ اب بھی ڈیوڈ مجھے میرانا میں ملا۔ وہ میرانا میں پاک ایشیائی ایجنٹوں کو تلاش کرنے آیا تھا۔ اس کے ساتھ 2 ساتھی بھی تھے۔ اس نے مجھ سے مشورہ کیا تو میں نے اسے کہا کہ وہ یہاں کے ایک ٹریسنگ گروپ جس کا انچارج راسٹر ہے سے رابطہ کرے۔ چنانچہ اس نے راسٹر سے رابطہ کیا تو راسٹر نے بھاری معاوضے کے عوض اس سے سودا کر لیا۔ پاک ایشیائی ایجنٹوں نے راسٹر سے پہلے ہی رابطہ کیا ہوا تھا، اس لیے اسے معلوم تھا کہ پاک ایشیائی ایجنٹ کہاں موجود ہیں۔ اس نے ڈیوڈ سے کہا کہ وہ اسے بھاری معاوضہ دے تو وہ ان ایجنٹوں کو ہلاک کر سکتا ہے، لیکن ڈیوڈ نے ان کی فوری ہلاکت سے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ انہیں بے ہوش کر کے اس کی رہائش گاہ پر پہنچا دے۔ پہلے وہ ان کے میک اپ واش کرے گا، اس کے بعد انہیں ہلاک کرے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ یہ گروپ 6 افراد پر مشتمل تھا، 4 مرد اور 2 عورتیں۔ راسٹر نے انہیں بے ہوش کر کے ڈیوڈ کی رہائش گاہ پر پہنچا دیا۔ اس کے بعد راسٹر نے جب وہاں رابطہ کیا تاکہ معلوم کر سکے کہ کیا انہیں ہلاک کر دیا گیا ہے یا نہیں، تو پہلے تو وہ وہاں سے جواب ملا کہ ابھی میک اپ واش ہو رہے ہیں، اس کے بعد انہیں ہلاک کیا جائے گا۔ لیکن راسٹر بے چین تھا کیونکہ اگر یہ ایجنٹ ہلاک نہ ہوتے تو پھر راسٹر کی ساکھ اور اس کے پورے گروپ کی اور اس کی اپنی زندگی بھی داؤ پر لگ سکتی تھی۔ اس لیے مزید کچھ انتظار کے بعد جب اس نے دوبارہ رابطہ کیا تو کسی نے کال اٹینڈ ہی نہ کی، جس پر راسٹر نے مجھ سے رابطہ کیا کیونکہ میرا کلب وہاں سے قریب ہے۔ میں خود وہاں گیا تو وہاں سے پاک ایشیائی ایجنٹ غائب تھے اور ڈیوڈ اور اس کے 3 آدمیوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ میں نے واپس آ کر راسٹر کو اطلاع دی اور ابھی مجھے اطلاع ملی ہے کہ راسٹر کو بھی اس کی رہائش گاہ میں ہلاک کر دیا گیا ہے۔ یقیناً یہ کام اس پاک ایشیائی گروپ کا ہی ہوگا کیونکہ انہیں ڈیوڈ سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ راسٹر نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اس لیے وہ ڈیوڈ اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کرنے کے بعد راسٹر پر چڑھ دوڑے۔ آپ کا فون نمبر مجھے ڈیوڈ نے دیا تھا کہ اگر ان کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے تو آپ کو اطلاع دی جا سکے۔ دوسری طرف سے رابرٹ نے تفصیل سے رپورٹ دیتے ہوئے کہا، وہ پاک ایشیائی ایجنٹ کہاں ہیں؟ کیا تمہیں معلوم ہے؟ کرنل گورش نے بے ساختہ انداز میں پوچھا۔ میں نے تو انہیں دیکھا تک نہیں، اس لیے مجھے کیا معلوم؟ دوسری طرف سے جواب دیا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو کرنل گورش نے بھی ریسیور رکھ دیا۔ جیسے ہی اس نے ریسیور رکھا فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، کرنل گورش نے کہا، جوہن بول رہا ہوں کرنل۔ میں نے 0 پوائنٹ میں سائڈ پہاڑیوں پر موجود تمام آلات کو آف کر دیا ہے۔ اب آپ وہاں اطمینان سے جا سکتے ہیں اور خصوصی ہیلی کاپٹر بھی تیار ہے، اس میں ضروری اسلحہ بھی موجود ہے۔ آپ فوراً روانہ ہو جائیں۔ دوسری طرف سے جوہن کی آواز سنائی دی۔ ٹھیک ہے، کرنل گورش نے جواب دیا اور ریسیور رکھ کر اس نے ایک طویل سانس لیا اور پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے ذہن میں سوائے ان پاک ایشیائی ایجنٹوں کے خاتمے کے اور کوئی بات نہ رہی تھی۔ رابرٹ کے فون نے اس کے خیالات کی تمام تر رو یکسر بدل کر رکھ دی تھی۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت میرانا کے ایک ہوٹل کے کمرے میں موجود تھا۔ عمران کے سامنے میز پر ایک نقشہ رکھا ہوا تھا اور عمران اس نقشے پر اس انداز میں جھکا ہوا تھا جیسے اس میں درج ہر لکیر اور ہر نام کو حفظ کر لینا چاہتا ہو۔ عمران صاحب، کیا اس نقشے میں سیف وے ظاہر کیا گیا ہے؟ اچانک صالحہ نے کہا۔ اگر وہ نقشے میں ظاہر ہوتا تو پھر سیف وے کیسے ہو جاتا؟ عمران نے نقشے سے سر اٹھائے بغیر جواب دیتے ہوئے کہا۔
تو پھر آپ اس میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ صالحہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب اس سیف وے کو کنفرم کر رہے ہیں، کیپٹن شکیل نے کہا تو صالحہ بے اختیار چونک پڑی۔ کنفرم؟ جب وہ ظاہر ہی نہیں ہو سکتا تو پھر کنفرم کیسے ہو جائے گا؟ صالحہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تم بعض اوقات واقعی بچوں جیسی باتیں کرنا شروع کر دیتی ہو۔ ڈیوڈ کے ذہن میں موجود سیف وے عمران نے اپنے مخصوص عمل سے دریافت کر لیا تھا۔ اب ڈیوڈ کے ذہن میں باقاعدہ نقشہ تو نہیں بنا ہوا ہوگا، صرف اس سیف وے کے بارے میں خاص نشانیاں موجود ہوں گی، مثلا پہاڑیوں کے نام، وادیوں کے بارے میں معلومات، کسی آبشار یا کسی پہاڑی ندی نالے یا کریک کے بارے میں معلومات۔ ان سب معلومات کو نقشے میں چیک کر کے ہی کنفرم کیا جا سکتا ہے کہ سیف وے کون سا ہے۔ جولیا نے بڑے عالمانہ انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا تو صالحہ کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ حیرت ہے جولیا، تم اس قدر گہرائی میں بھی سوچ سکتی ہو؟ میں تو ایسا سوچ ہی نہ سکتی، صالحہ نے مرعوبانہ لہجے میں کہا۔ زیادہ عقل مندی خواتین کے ازدواجی مستقبل کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، اس لیے تو عقل مند خواتین اکثر غیر شادی شدہ نظر آتی ہیں یا پھر بیوہ۔ مرد اپنی بیوی میں ایک حد تک عقل تو برداشت کر لیتا ہے مگر عقل کی زیادتی برداشت نہیں کرتا، اس لیے خواتین کو صالحہ کی طرح بس بھولی بھالی عقل مندی تک ہی محدود رہنا چاہیے۔ بے شک صفدر سے تصدیق کر لو، عمران نے کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ یہ سب باتیں تو مردوں نے خواہ مخواہ گھڑ رکھی ہیں، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب آپ نے میرا حوالہ کس پیرائے میں دیا ہے؟ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ صالحہ کی عقل مندی یا بھولپن تم بہتر بتا سکتے ہو کہ کیا چیز پسندیدہ ہو سکتی ہے، عمران نے گول مول سے الفاظ میں کہا۔ عمران صاحب آپ خواہ مخواہ مجھے صفدر کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، صالحہ نے مصنوعی طور پر غصیلے لہجے میں کہا۔ عمران صاحب ڈیوڈ اور اس کے ساتھیوں کی موت کی اطلاع یقیناً اب تک کرنل گورش تک پہنچ چکی ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے سیف وے پر ہمارا راستہ روکنے کا کوئی انتظام بھی کر لیا ہو۔ اچانک کیپٹن شکیل نے سنجیدہ لہجے میں کہا تو سب نہ صرف چونک پڑے بلکہ ان سب کے چہروں پر بھی سنجیدگی کی تہ خود بخود چڑھ گئی۔ کیسے اطلاع مل سکتی ہے؟ عمران نے بھی سر اٹھا کر سنجیدہ لہجے میں کہا۔ عمران صاحب سارج ایجنسی کوئی عام ایجنسی نہیں ہے، لازماً انہوں نے اس سلسلے میں کوئی نہ کوئی آلات یا انتظامات کر رکھے ہوں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی موت اور ان سے ہونے والی تمام گفتگو بھی کسی نہ کسی انداز میں انہوں نے سن لی ہو، کیونکہ ڈیوڈ اور اس کے ساتھیوں کی میرانہ آمد کا مطلب یہی تھا کہ وہ آپ کی ہیڈ کوارٹر آمد کے بارے میں پیشگی اطلاع حاصل کر سکیں۔ کیپٹن شکیل نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تمہاری بات تو درست ہے، لیکن تم نے بڑی دیر بعد اس خیال کو پیش کیا ہے، اس وقت جب سوچ سوچ کر میرا سر دکھنے کے قریب آ گیا ہے۔ اگر تم پہلے کہہ دیتے تو مجھے اتنی درد سری تو نہ کرنی پڑتی، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب اس سیف وے کے علاوہ سارج ایجنسی کے ہیڈ کوارٹر تک پہنچنے کا اور کوئی راستہ یا طریقہ نہیں ہے، خاموش بیٹھے ہوئے صفدر نے کہا۔ راستہ تو اور بھی ہو سکتا ہے لیکن پھر ہم زندہ ہیڈ کوارٹر نہیں پہنچ سکیں گے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہیڈ کوارٹر میں بے شمار آئٹمز کی سپلائی آتی جاتی رہتی ہوگی، کیا یہ سب سپلائی اسی سیف وے سے ہی ہوتی ہے؟ جولیا نے کہا۔ نہیں، اس کے لیے خصوصی ہیلی کاپٹر استعمال کیے جاتے ہیں، عمران نے کہا۔ تو پھر ہمیں سب سے پہلے وہ ہیلی کاپٹر حاصل کرنے ہوں گے، صفدر نے کہا۔ وہ ہیڈ کوارٹر میں ہوتے ہیں اور ریڈیو کنٹرولڈ ہیں، اس لیے وہ تو ہیڈ کوارٹر پر قبضہ کیے بغیر مل ہی نہیں سکتے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو پھر کیا ہم یہاں بیٹھے اب باتیں ہی کرتے رہیں گے یا کچھ کریں گے بھی؟ صالحہ نے قدرے زچ ہوتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب کو جب کسی اطلاع کا انتظار ہوتا ہے تو پھر یہ ایسی ہی لا یعنی قسم کی بحث چھیڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب آپ جو بھی کہیں گے، جو بھی تجویز پیش کریں گے، عمران صاحب اس کو رد کرتے رہیں گے، اور صرف رد ہی نہیں کریں گے بلکہ اس کی باقاعدہ قابل قبول دلیل بھی دیں گے، صفدر نے کہا۔ اس کا کام ہی یہی ہے کہ ہمیں احمق سمجھ کر بچوں جیسی باتیں کرتا ہے، تنویر نے فوراً ہی صفدر کی بات میں اضافہ کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، نقشہ سامنے موجود ہے، میں اس ڈیوڈ سے حاصل کردہ معلومات کے مطابق نقشے پر اس سیف وے پر نشان لگا دیتا ہوں، اس کے بعد آپ آگے آگے اور میں پیچھے پیچھے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، میرا خیال ہے کہ اس سیف وے سے ہٹ کر آپ نے کوئی اور راستہ تلاش کر لیا ہے اور اب آپ اس نئے راستے کے بارے میں کسی اطلاع کے انتظار میں ہیں۔
خاموش بیٹھے ہوئے کیپٹن شکیل نے کہا، تمہیں بیٹھے بیٹھے اچانک کیا ہو جاتا ہے؟ یہاں کون مجھے اطلاع دے گا، اور وہ بھی سارج ایجنسی کے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، اچانک سامنے میز کے کونے پر پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی، اور اس کے ساتھ ہی سب چونک کر اس طرح عمران کی طرف دیکھنے لگے جیسے کہہ رہے ہوں کہ دیکھا، ان کا خیال درست ثابت ہوا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے ہاتھ بڑھایا اور ریسیور اٹھا لیا، اور ساتھ ہی اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا۔ یس، مائیکل بول رہا ہوں، عمران نے بدلے ہوئے لہجے میں کہا۔ ایس سی سے جیگر بول رہا ہوں، دوسری طرف سے ایک بھاری مردانہ آواز سنائی دی۔ یس، کیا رپورٹ ہے؟ عمران نے کہا۔ مسٹر مائیکل، آپ کے سامنے ہمارا جاری کردہ نقشہ موجود ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہاں، میرے سامنے موجود ہے، عمران نے سامنے میز پر پڑے ہوئے نقشے پر جھکتے ہوئے کہا۔ اس کے دوسرے ہاتھ میں مارکر پہلے سے ہی موجود تھا۔ تو پھر جہاں جہاں میں بتاؤں آپ نشانات لگاتے چلے جائیں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ٹھیک ہے، بولیں، عمران نے کہا تو دوسری طرف سے پہلے نقشے میں لکھے ہوئے چند نام بتائے گئے، اور پھر ان کے نقشے میں پوزیشن بتائی جانے لگی۔ آپ صرف مقامات کے نام اور نشانات بتائیں، میں نے پورا نقشہ اپنے ذہن میں بٹھا لیا ہے، عمران نے جواب دیا۔ او اچھا، ویری گڈ، نشان لگائیں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور پھر دوسری طرف سے جیگر نامی آدمی بولتا چلا گیا اور عمران مارکر سے نشانات لگاتا چلا گیا۔ نقشے پر ایک ٹیڑھا سا راستہ وجود میں آتا جا رہا تھا۔ یہاں ہیڈ کوارٹر ہے، جیگر نے کہا تو عمران نے وہاں مارکر سے دائرہ ڈال دیا۔ یہاں سائنسی آلات کہاں اور کس ٹائپ کے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ اس راستے کے دونوں اطراف میں پہاڑیوں پر ایسے آلات مارک ہوئے ہیں جو انتہائی خطرناک ہیں، لیکن ان کی رینج صرف پہاڑیوں تک ہے۔ مارک شدہ راستہ کلیئر ہے اور یہاں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ البتہ ابھی چند منٹ پہلے جب ہم نے اسے آخری بار چیک کیا تو ہم نے ایک بوما ہیلی کاپٹر کو مارک کیا ہے جو ان پہاڑیوں کے درمیان اتر رہا تھا۔ جب ہم نے خود چیکنگ کی تو ہم نے چیک کیا کہ ایک خاص پوائنٹ پر افراد پہاڑی کی دونوں سائٹوں پر موجود ہیں اور ان کا ٹارگٹ یہی راستہ ہے۔ ہیلی کاپٹر بھی پہاڑیوں کے اندر ایسی جگہ پر لینڈ کیا گیا ہے کہ اسے اس راستے سے مارک نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سب افراد، جن کی تعداد 10 یا اس سے زیادہ ہے، دور مار میزائل گنوں اور مشین گنوں سے مسلح ہیں، جیگر نے کہا۔ لیکن اگر یہ ان پہاڑیوں پر موجود ہیں تو پہاڑیوں پر موجود سائنسی آلات ان کے خلاف فائرنگ کیوں نہیں کرتے؟ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ہم نے خصوصی ریز آلات کے ذریعے چیک کیا ہے، جہاں یہ افراد موجود ہیں وہاں کے آلات ڈیفیوز کر دیے گئے ہیں، باقی پہاڑیوں پر نصب آلات آن فیوز ہیں، جیگر نے جواب دیا۔ کہاں ہیں یہ لوگ اور کتنے ایریا میں ہیں؟ نشان لگوائیں، عمران نے کہا تو جیگر نے نشانات بتانے شروع کر دیے، اور عمران نے مارکر کی مدد سے ان نشانات کو چیک کر کے وہاں ایک دائرہ ڈال دیا۔ ہیلی کاپٹر کہاں موجود ہے؟ عمران نے پوچھا تو جیگر نے نقشے میں اس کی بھی نشاندہی کر دی۔ اوکے، ٹھیک ہے، تھینک یو مسٹر جیگر، عمران نے کہا تو دوسری طرف سے اوکے کہہ کر رابطہ ختم کر دیا گیا تو عمران نے بھی ریسیور رکھ دیا۔ یہ کون تھا اور اس نے اتنی تفصیل سے یہ سب کچھ کیسے بتا دیا؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم لوگ مجھے برا بھلا کہتے رہتے ہو، لیکن میں تمہارے تحفظ کی خاطر دن رات سوچتا رہتا ہوں۔ اب دیکھو، اگر میں ڈیوڈ کے بتائے ہوئے راستے پر آنکھیں بند کر کے تمہیں ساتھ لے کر چل پڑتا تو پہاڑیوں پر موجود لوگ اوپر سے دونوں اطراف سے فائرنگ کر کے ہمیں شہد کی مکھیوں کے چھتے میں تبدیل کر دیتے، اور میری تو چلو کوئی اہمیت نہیں ہے کیونکہ میں تو ویسے بھی کرائے کا سپاہی ہوں، لیکن پاک ایشیا سیکرٹ سروس جیسی نڈر سروس کا کیا حشر ہوتا؟ عمران نے بڑے درد مندانہ لہجے میں کہا تو سب اس کے اس انداز پر بے اختیار مسکرا دیے۔ عمران صاحب، آپ شاید پہلی بار میرانہ آئے ہیں، آپ کو یہاں اس طرح کے کام کرنے والوں کے بارے میں کیسے معلوم ہو جاتا ہے، اور آپ انہیں یہاں کے رہنے والوں کے خلاف کام کرنے کے لیے کیسے رضامند کر لیتے ہیں؟ صالحہ نے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ اصل بات نیک نیتی ہے، اور چونکہ ہم دفاع کے طور پر کام کر رہے ہیں اور ہمارا مقصد اور ہماری نیت بری نہیں ہے، اور ہم خواہ مخواہ کسی جائز کام کرنے والے کے خلاف نہیں کر رہے، اس لیے قدرت بھی ہماری مدد کرتی ہے۔ دوسری بات ہے موقع سے فائدہ اٹھانا۔ کہا جاتا ہے کہ خوش قسمتی آپ کا دروازہ کھٹکھٹاتی رہتی ہے۔ اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ بر وقت دروازہ کھول کر خوش قسمتی کو حاصل کر لیتے ہیں یا نہیں۔
ہم جب اس ہوٹل میں آئے تو آپ لوگ تو اپنے اپنے کمروں کو چیک کرنے کے لیے کمروں میں چلے گئے، جبکہ میں نے وہاں ضروری تحریری کارروائی کرنا تھی، اس لیے میں وہاں رک گیا۔ وہیں کاؤنٹر پر ایک مقامی رسالہ موجود تھا جسے میں نے کھول کر چیک کرنا شروع کر دیا تاکہ مقامی معاملات کے بارے میں کچھ آگاہی حاصل ہو سکے۔ تو اس میں اس کمپنی کے بارے میں درج تھا۔ یہ کمپنی ایک خصوصی سیارے کو استعمال کرتے ہوئے میرانا اور اس کے ارد گرد علاقے کو سکرین پر چیک کر سکتی ہے۔ یہ کمپنی دراصل اینٹی منشیات کی بین الاقوامی تنظیم کی طرف سے قائم کردہ تھی، کیونکہ میرانا سے منشیات کی سمگلنگ کافی بڑی حد تک ہوتی ہے۔ اس کمپنی کے ذریعے منشیات کو آسانی سے چیک کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چوری شدہ کاریں اور ڈاکوؤں اور چوروں کو بھی چیک کر لیا جاتا ہے۔